नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो किताब हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसका लेसन 4A है और हमारी ये चौथी क्लास भी है। अभी तक हम लोगों ने सूरह फातिहा हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और इंशाअल्लाह आज उसका तर्जुमा हो जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत कुरान की एक आयत से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत बनी इसराइल या अल इसरा का जो है की है एक आयत है। इसमें देखा जाए क्या फरमाया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन, ठीक, यहाँ तक अगर हम अब देखें, नुनज़्ज़िलु और हमने नाजिल किया इस कुरान में या इस कुरान से, मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, जिसके अंदर है, ठीक, शिफा और रहमत। यहाँ हुआ लिखा आप देख रहे हैं उसके अंदर उसमें, तो ये इंशाल्लाह आज हम लोग के ग्रामर का ये मौजू रहेगा, प्रोनाउन पढ़ना। मा हुआ शिफाउल रहमत लिल मुमिनीन, कि जिसके अंदर शिफा है और रहमत है। दो चीज़ें बताई जा रही हैं जिसके अंदर क्या है, एक तो शिफा है इस कुरान में, दूसरी क्या है, रहमत है। ये दोनों चीज़ें जो है हम लोग खोजते रहते हैं, शिफा और रहमत। और फिर उसके बरअक्स जो मुमिनीन हैं उनके अपोजिट जो हैं अज़्ज़ालिमीन, उनका मामला देखिए। वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा, वला और नहीं और ना, यजीदु ज़्यादा से बना है, जो उर्दू में हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, कम या ज़्यादा, यही ज़्यादा जो है ये है, ठीक, इसी ज़्यादा से मिलके उर्दू का ज़्यादा बना है। वला यजीदु, और वो नहीं बढ़ाता है, यानी अल्लाह ताला की बात हो रही है, और वो नहीं बढ़ाता है अज़्ज़ालिमीना यानी ज़ालिमों को, इल्ला खसारा मगर खसारे में, यानी कि वो ज़ालिमों को बढ़ाता है सिर्फ़ और सिर्फ खसारे में। तो यहाँ दोनों फरीक आ गए, एक तो मुमिन और दूसरे जो है अज़्ज़ालिमीन। तो कुरान के अंदर शिफा है और कुरान के अंदर रहमत है मुमिनों के लिए, और अल्लाह ताला जो है जो जालिम है, जो जुल्म करते हैं, उनको प्रोग्रेस देता तो है, वो नज़र तो आती है वो उनकी प्रोग्रेस और उनकी जो है उनका जो है माल और दौलत और उनकी चीज़ें, लेकिन वो सब जो है खसारे की चीज़ें होती हैं, उनके लिए एक खसारा ही है। तो चलिए इस आयत के साथ हम लोग आगे चलते हैं। तो इस जो चैप्टर है इसके अंदर इंशाअल्लाह हम लोग 44 नए वर्ड्स देखेंगे जो कि कुरान में लगभग 15,000 मरतबा आए हैं। आइए आगे चलते हैं। पहले हम लोग पिछली आयतों को दोहरा लें फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ देखिए सूरतुल फातिहती, ये सब भी हम लोग पढ़ना देखें। सूरतुल फातिहती मक्कीयतुन, यानी सूरह फातिहा या फातिहा की सूरत, और मक्कीयतुन यानी मक्का में हिजरत से पहले नाजिल हुई सूरत। तो बात पहले हो चुकी है कि सूरह फातिहा की जो है इंट्रोडक्शन और कुरान के इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लिहाजा हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या तर्जुमा होता है इसका? बिस्मिल्लाही, बताइए जो बता सकते हैं बताएं। बिस्मिल्लाही, जो लिखना चाहे लिखे। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से, और फिर उसके बाद अर्रहमान, जो रहमान है और जो रहीम है। ये सिफत आ रही है अल्लाह ताला की, ठीक, अल्लाह ताला के नाम से जो रहमान है और जो रहीम है। अब देखिए हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह का? तमाम तारीफ़ें और शुक्र, ठीक, दोनों चीज़ इसमें शामिल है, तारीफ़ भी है और शुक्र भी है। लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। लाम ज़र ली का मतलब क्या है? लिए, लाम ज़र ली लिए, और अल्लाह ही, अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, फिर हम लोग यहाँ जो लगाएंगे, जो रब है तमाम जहानों का, तमाम आलम का, ठीक। उसके बाद अर रहमान रहीम, जो रहमान है और जो रहीम है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये लफ्ज़ जो कहाँ से हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो रहमान है, जो रहीम है वगैरह। तो इंशाअल्लाह पाँचवीं छठवीं या क्लास के आसपास इंशाअल्लाह हम लोग ये समझना चालू कर देंगे कि किस तरह से ये एक्स्ट्रा इजाफी अल्फाज इसके अंदर आ रहे हैं, और इसके अंदर एक कोडिंग होती है, वो भी इंशाअल्लाह हम लोग समझ जाएंगे। तो
پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک ہے یوم اور دین، ٹھیک، مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی کہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی جس دن بدلہ ملے گا قیامت کے دن کا۔ دین کے دو معنی ہم لوگوں نے دیکھے تھے، ایک تو تھا ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامہ، اور دوسرا ہم لوگوں نے دیکھا تھا سسٹم آف لائف یعنی زندگی جینے کا طریقہ، ٹھیک۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک اور ترجمہ ہے، اس کو بھی آپ لوگ جان لیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں، ٹھیک۔ نعبدو کے ایک اور ترجمہ آتا ہے کہ ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ ہی کا غلام ہیں، لہٰذا ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہم لوگ آج یہاں اہدنا الصراط المستقیم سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے، تو یہ ہے اہدنا، اس کو ہم لوگ دیکھیں اب اچھی طرح سے۔ اہدنا، اہدی کے اندر، اہدنا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے اہدی اور ایک ہے نا۔ اہدی جو ہے ورب کی ایک فارم ہے جس کے اندر آرڈر یا ریکویسٹ ہوتا ہے، جس کو امر کہتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو یہ امر نہیں ہوگا بلکہ یہ ریکویسٹ ہو جائے گی، ٹھیک۔ تو اہدی، ہمیں ہدایت دیجیے، ٹھیک، اہدی، اور نا یہ ہمیں ہو گیا، ٹھیک، یہ ہو گیا ہمیں، اور یہ ہے ہدایت دیجیے۔ جب کسی سنگل پرسن سے کہا جائے گا کہ آپ ہمیں آپ ہدایت دیجیے تو اہدی ہو جائے گا، اہدی ہدایت دیجیے، نہ ہم سب کو، اہدی نہ ہم سب کو ہدایت دیجیے۔ تو یہاں سے ایک میٹر اور کلیئر ہوا کہ سورہ فاتحہ میں تمام اپنے لوگوں کے لیے ہدایت کا سوال کیا گیا ہے، صرف مجھے ہدایت دے نہیں ہے، صرف اس کے اندر تمام کے لیے ہدایت کی بات ہے، اہدینا، ہم سب کو ہدایت دیجیے۔ پھر آگے معاملہ آتا ہے کہ کس چیز کی ہدایت چاہیے۔ یہاں ہا دال اور یا پر آپ فوکس کریں، ہا دال اور یا اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کے روٹ لیٹر ہا دا اور یا ہے، اسی ہا دا اور یا سے مل کر یہ الفاظ بنتے جو ہم لوگ جانتے ہیں، جیسے ہدایت ہو گیا، ہدا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد دیکھیے قرآن میں آتا ہے ہدل للمتقین، لی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں للہ میں، تو لام زیر لی کا مطلب لیے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدل للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک، ناس کا مطلب لوگ ہوتا ہے، تو ہمیں ہدایت دیجیے۔ پھر اس کے بعد ہے الصراط، تو الصراط جو ہے یہ کیا ہے، راستہ ہے، ٹھیک، یہ صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے۔ راستے کے لیے اور بھی لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل استعمال ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد راستے کے لیے طریق کا بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، طریق کا مطلب زیادہ جو ہے روڈ اور راستے سے، تو جو لوگ جو ہے عرب کنٹریز میں گئے ہوں گے یا عمرہ وغیرہ کرنے گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بھیڑ میں وہاں کہتے ہیں طریق، طریق یعنی راستہ دو، راستہ دو، تو طریق بھی ہوتا ہے اور جو ہے سبیل بھی ہوتا ہے اور صراط بھی ہوتا ہے، تو ہر ایک کے اسپیسیفک اپلیکیشنز اور یوز ہیں جو ہم لوگ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو الصراط کا مطلب ہو گیا راستہ، اور اس کے بعد جو ہے المستقیم کا مطلب ہے سیدھا، ٹھیک، تو الصراط المستقیم، تو پورا ترجمہ ہو گیا اہدنا، ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی، الصراط اور المستقیم۔ اب یہاں یاد کیسے رکھیں گے، دیکھیے ہم لوگ جانتے ہیں قیامت کے دن ایک برج پر سے ہم لوگ کو گزرنا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پل صراط کہتے ہیں، ٹھیک، تو صراط یاد رکھیے، اس پل صراط کے اندر صراط آتا ہے، صراط کا مطلب ہو جائے گا راستہ، ٹھیک، تو پل صراط سے یاد رکھیں راستہ، اور المستقیم کا مطلب سیدھا۔ مستقیم کا روٹ لیٹر اگر آپ دیکھیں گے جس سے بنا ہے قاف، واو اور میم، جس کا مطلب ہوتا ہے قوما یا قیام کرنا، ٹھیک، قائم کرنا، اور نماز میں جو ہم لوگ کہتے ہیں قوما کی حالت، پھر اس کے بعد قیام کرنا، اور استقامت یعنی کہ بالکل جو ہے جم جانا، تو یہ لیٹر آپ کو جو ہے کھڑے ہونے کے، جمنے کے بارے میں ملیں گے یا سیدھے کے بارے میں ملیں گے، تو یہی چیز، یا پھر جو ہم لوگ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یعنی نماز قائم ہو گئی، نماز قائم ہو گئی، پھر اقامت ہوتی ہے جس کو جو میں نے بھی کہا قد قامت الصلاۃ، تو یہی قاف و میم استقامت یا قائم کرنا یا اسٹریٹ جو ہے کہتے ہیں، اسے یہ ایرو جو ہے اسٹریٹ بالکل ہے، تو المستقیم کے اندر یاد رکھیے قاف واو یہاں جو ہے چینج ہو کے یا میں چلا جائے گا، اور میم، تو یہاں سے آپ اس کا جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیدھے سے ریلیٹڈ ہے، اسٹریٹ، ٹھیک، المستقیم سیدھا راستہ، تو یہ راستہ کیسا، سیدھا راستہ۔ اب سیدھے راستے کی کیوں ہدایت مانگی جا رہی ہے، کیونکہ آپ
जो भी लोग मैथमेटिक्स जानते होंगे कि 2 पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। हम लोग मान लीजिए यहाँ पर हैं और ये जो है अल्लाह की रज़ा है, ठीक? अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए। तो ये बिल्कुल जो स्ट्रेट रास्ता होता है, एक तो नंबर 1 सबसे शॉर्ट होता है, सबसे छोटा होता है। फिर इसके अंदर घुमाव नहीं होते हैं, यानी कि ये आसान होता है। तो ये इसी तरह से समझ लें, तफसीर की किताब में देखेंगे तो बहुत इसकी जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सीधा रास्ता अल्लाह ताला ने कहा कि उसकी जो है हिदायत मांगो। तो सीधा रास्ता छोटा होता है, मंजिल तक आसानी से पहुंचता है। जब आप मंजिल के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो सीधे रास्ते पे होते हैं तो आपको अपनी मंजिल दूर से नजर आती है कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, ठीक। छोटा होता है, इसमें घुमाव नहीं होते हैं, सिंपल होता है ये। फिर उसके बाद ये सीधा रास्ता है, अगर इसके साथ ही और लाइन खींच दी जाए तो दूसरी लाइनें भी इसी मंजिल तक जाती हुई महसूस होंगी, लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही होगा जो इस मंजिल तक जाके मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है, इससे मिलती जुलती बहुत सारी लाइनें ज़िंदगी में दुनिया में नज़र आएंगी, लेकिन हम कहते हैं कि हमको वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल वही रास्ता दिखाइए जो आप तक पहुँचता हो, ठीक। और इसी की हम हिदायत या गाइडेंस मांग रहे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। तो यहाँ हम गाइडेंस मांग रहे हैं कि हमें बताइए कि वो सीधा रास्ता क्या है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार आपको गाइड कर दिया गया, अमल हमको खुद करना है। अल्लाह ताला हाथ पकड़ के अमल करवाने की जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि हिदायत मांगी, हिदायत मिलेगी। अब गाइडेंस आपको मिल गई, जैसे आप कहीं जाते हैं और आपके पास मैप होता है, आप मैप पे देखते हैं कि अब इधर जाना है, उधर जाना है। अब आपको चाहिए कि इस मैप को फॉलो करते हुए जो है, जो आपकी मंजिल है, जो आपका गोल है, वहां तक आप पहुंचेंगे। मैप आपको गाइड करेगा कि कैसे जाना है, लेकिन जाने का जो काम है, इसमें जो मशक्कत उठानी है, इस पर जो इस्तकामत रखनी है, इसके रास्ते में जो परेशानी आएगी या जो जो आसानी आएगी, उसके हिसाब से आगे बढ़ते चले जाना, ये काम तो चलने वाले का है। गाइडेंस अल्लाह ताला दे देंगे, चलने का काम हमारा है। तो जब आप कुरान पढ़ेंगे तो हर आयत में आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि हमें ऐसे काम करना है। अब उसके बाद करना या ना करना ये हमारे इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गाइडेंस पर जो है अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये हो गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दीजिए, याद रखिए, हमें हिदायत दीजिए सीधे रास्ते की। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए अल लगा हुआ है, यहाँ पर भी अल है, यहाँ पे भी अल है। तो इसमें द स्ट्रेट पाथ, यानी एक मखसूस, एक स्पेशल, एक खास रास्ता है जिसकी जो है हिदायत मांगी जा रही है, ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग कि जो है इसको जो है आपका होमवर्क ये है, इसको लिखेंगे आप लोग, स्लाइड इंशाल्लाह दे दी जाएगी और इसका मायने भी आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो पिछले बैच में हम लोग रुकते थे 1 मिनट आधे मिनट के लिए, और सब लोग जब लिखते तो फिर आगे चलते थे हम लोग। तो आप लोग ये करेंगे कि इसको 2 कॉलम अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इधर आप एक तरफ अरबी लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका तर्जुमा जो आपको उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में आप उसको लिख लेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपकी एक वोकेबलरी शीट तैयार हो जाएगी जो आपको मदद करेगी। तो ये बना इहदिना, गाइडस, हमें हिदायत दे। अस्सिरात क्या होगा? रास्ता, ठीक। अल मुस्तकीम, सीधा। अब आगे आते हैं, अब उस रास्ते का स्पेस जो है और वजाहत या उसको और स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो जब भी हम किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को खरीदने जाते हैं दुकान पर, जो बहुत आम ना हो या जो है बहुत स्पेसिफिक हो, तो हम लोग क्या कहते हैं दुकानदार से, या जो है जो जब आप कस्टमाइज़ कराते हैं, कि पहले तो आप कहते हैं कि हमें ये सामान दीजिए, पहले आइटम बताते हैं कि भाई हमें ये चाहिए। फिर और स्पेसिफिक कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, इस कलर का है, ऐसा है। फिर उसके बाद दुकानदार कंफ्यूज ना हो या आपको गलत चीज़ ना मिल जाए, आप उसको बताते हैं कि वो ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप गौर करेंगे कि जब कोई ख़ास स्पेसिफिक सामान आपको बताना होता है किसी को, या कोई रास्ता या कोई चीज़, तो आप तो एक उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई हम इसकी बात कर रहे हैं, हमें ये चाहिए और इसमें ये चीज़ें होती हैं, उसमें क्या है वो बताते हैं और उसमें क्या नहीं है वो भी बताते हैं, ताकि खुद हमको भी ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं, और जो है जो इंसान सामने देने वाला है, अल्लाह ताला नहीं, इंसान जो देने वाला है उसको भी समझ में आ जाए सही तरह से कि इनको क्या चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि ये रास्ता कैसा है। तो उस रास्ते का पहले जो है प्लस पॉइंट आएगा कि ये कैसा है। तो देखिए सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता कैसा है। पहले तो हम लोगों ने कहा कि आप हमें
سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. اب اس راستے کی وضاحت، اس کا ایکسپلینیشن آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط کا مطلب ہو گیا راستہ، جو ہم لوگ جانتے ہیں. ٹھیک، وہاں الصراط تھا، یہاں صراط. الذین، الذین دیکھیے قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے. الذی، الذین اور اللتی، تین ورڈ آپ یاد رکھ لیجئے. الذی وہ جو سنگل ہے، الذین پلورل ہے. ٹھیک، وہ سب جو یا ان لوگوں کا، اور اللتی اس مؤنث کا، اس فیمنین کا. ٹھیک، تو الذین کے اندر یہ کیا کرتا ہے، اس کو جو ہے کنیکٹر کہہ سکتے ہیں. یہ کنیکٹر ہے، یہ کنیکٹر ناؤن ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کو جانے دیجئے، لیکن میں بتا رہا ہوں تو اس کو سن سکتے ہیں آپ لوگ. کنیکٹر اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے یہ. اور یہ کیا کرتا ہے، ایک پرائمری انفارمیشن، ایک خاص بات آپ کے سینٹنس میں، جملے میں ہوتی ہے، اس کے بیچ میں یہ کنیکٹر یہاں لگتا ہے. ٹھیک، جیسے ریل کا ڈبہ کنیکٹ کیا جاتا ہے، یہ کڑی لگتی ہے، اور اس کو ایک سیکنڈری انفارمیشن یا دوسری جو ہے وضاحت یا ایکسپلینیشن سے اس کو جوڑ دیتا ہے، جو اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے. ٹھیک، اور یہ کنیکٹر الذی، الذین، اللتی ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں جو کے نام سے جانتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ میں نے وہ کتاب پڑھی جو تم نے دی تھی، تو اس سینٹنس میں آپ غور کریں، میں نے وہ کتاب دی تھی، پڑھی جو تم نے دی تھی. تو انفارمیشن نمبر 1 کی میں نے ایک کتاب پڑھ لی. ٹھیک، انفارمیشن نمبر 2 کی جو تم نے مجھے دی تھی. انفارمیشن نمبر 2، اس کو بیچ میں کیا کنیکٹ کر رہا ہے، جو. ٹھیک، مجھ سے وہ ملا جو کل آیا تھا. ٹھیک، تو جو لگا کے ہم نے اس کی ایک اور انفارمیشن آگے جوڑ دی. اگر میں کہوں کہ مجھ سے وہ ملا جو، اور پھر سینٹنس بند کر دوں، تو آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی سینٹنس انکمپلیٹ ہے، ابھی مجھے اور کچھ کہنا تھا، لیکن جو پہ میں جا کے رک گیا. تو یعنی جب بھی جو کا ذکر آئے گا، جب بھی جو ہے سینٹنس میں جو ہوگا، تو وہ اپنی ایک اور انفارمیشن لے کر آئے گا کہ جو کیا. ٹھیک، جو کا بھی ایکسپلینیشن ایک اس کے اندر ہوگا. اسی طرح سے الذی سنگل ہے، جو، اور الذین جو سب. ٹھیک، وہ سارے لوگ آئے تھے جو سب کل مجھے کلاس میں ملے تھے. ٹھیک، تو وہ الذین وہ سب جو سب ہو گیا. اور اللتی، اللتی فیمنین کے لیے، مجھے فاطمہ ملی تھی جو کل آئی تھی، تو وہاں پر فاطمہ ہے، فیمنین ہے، تو اللتی. ٹھیک، تو اس طرح سے یہ تین ابھی آپ یاد رکھ لیں، الذی، الذین اور اللتی. اور قرآن کا کوئی بھی پیج آپ کھول دیں تو آپ کو 4-5 مرتبہ یہ مل جائے گا. تو الذی، الذین اور اللتی، یہ تینوں جو ہے کنیکٹر ناؤن کہلاتے ہیں. ان کا کام وہی ہے جو اردو میں جو کا ہوتا ہے. جہاں پر الذین ہے تو جو سب کا اس کے اندر جو ہے کنیکشن ہوگا. اور یہ صراط ایک انفارمیشن ہوگی کہ راستہ دیجئے، الذین انعمت علیہم جس کے اوپر آپ نے انعام کیا. تو یہ الذین کی انفارمیشن ادھر آ گئی، جس کو عربی گرامر میں اس کا صیغہ کہتے ہیں. بہرحال ہم لوگ اتنی جو ہے ڈیفینیشنس اور اصطلاحات میں نہیں جائیں گے. تو الذین کا مطلب وہ سب جو ہو گیا. ٹھیک، تو صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، چونکہ آپ کا اشارہ کئی سارے لوگوں کی طرف ہے، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. پھر اس کے بعد انعمتا، انعمتا کو دھیان سے دیکھیں تو اس کے اندر عین، میم اور تا ہے. ٹھیک، اور الف نون ہے، جس کو ہم لوگ جو ہے عربی یا اردو میں انعام بھی کہتے ہیں، انعام کرنا. ٹھیک، یعنی پرائز یا فیور، جو بھی سمجھ لیں، انعام. انعام کے بعد جو ہے تا ہے. تا کا مطلب آپ کا ہوتا ہے، یا تیرا یا تمہارا، جو بھی ہے. تو صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمتا آپ کا انعام. ٹھیک، آپ کا انعام. اور علیہم، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اردو والا پر ہو گیا، اور یہ ہو گیا ہم ان سب پر، علیہم ان سب پر. علیہم بھی آپ کو قرآن میں بہت ملے گا، یہ پریپوزیشن ہے اور یہ پروناؤن ہے، ان سب پر. ٹھیک، تو پوری لائن کا جو ہے جو ایک رف ترجمہ کہہ لیں وہ ہو جائے گا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. ٹھیک، اس کو دہرائیے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا یا آپ نے انعام کیا. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، پاسٹ ٹینس ہے، یاد رکھیے. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. تو راستہ ہم لوگوں نے مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. ٹھیک، اب آئیے آگے چلتے ہیں. یہ تو ایکسپلینیشن نمبر 1 ہو گیا، پازیٹیو پوائنٹ، کہ راستہ کیسا ہونا چاہیے.
फिर उसके बाद आप कहेंगे कि और रास्ता कैसा नहीं होना चाहिए, तो तीसरी जो है बात आती है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। ठीक, तो गैर का मतलब गैर है, जो उर्दू में गैर कहते हैं, जिसको अदर देन या सिवाय भी कह सकते हैं हम लोग, सिवाय, तो ये हो जाएगा सिवाय, सिवाय अल मग़ज़ूब के। ठीक, गैर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं गैर मुस्लिम, अदर देन मुस्लिम, गैर इस्लामिक, अदर देन इस्लामिक हो जाएगा, इस्लामिक के अलावा। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक दो एग्जांपल बताइए, गैर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? गैर ज़रूरी, यानी कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो गैर ज़रूरी हो गई। तो गैर के सामने जो भी सामान आप बताएंगे ये अदर देन इस सामान की बात हो जाएगी। ठीक, जैसे आप कहें कि गैर काला या गैर ब्लैक, तो यानी कि ब्लैक को छोड़कर और भी सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ आ जाएगी। तो बहरहाल, तो यहाँ गैर के सामने लिखा है अल मग़ज़ूब। मग़ज़ूब को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखाई देता है, इसका रूट लेटर है गैन, द्वाद और बा, गज़ब। गज़ब का मतलब गुस्सा भी होता है और गज़ब का मतलब गज़बनाक होना। ठीक, तो ये गज़ब है। और मग़ज़ूब का मतलब जिसके ऊपर गज़ब किया गया। ठीक, गैरिल मग़ज़ूब, जिसके ऊपर, और ये ऊपर यहाँ उन सब पर आ गया, अलैहिम उन सब पर। तो गैरिल मग़ज़ूब, ना कि वो उनका रास्ता, मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर गज़ब किया गया। ठीक, तो ये जो मीम लगा है, गज़ब के आगे मीम लगा देंगे तो मग़ज़ूब हो जाएगा। जिस तरह से जालिम के आगे मजलूम मीम लगा देंगे तो मजलूम, जिसके ऊपर जुल्म किया गया। तो जिस तरह से जिसके ऊपर जुल्म किया गया मजलूम हो जाएगा, जिसके ऊपर गज़ब किया गया मग़ज़ूब हो जाएगा। तो ये एक बेसिक पैटर्न है जिसके हिसाब से हम लोग जिसके ऊपर काम किया जाता है उसका नाम बना देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हो गया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना कि वो जिन पर गज़ब हुआ। ठीक, ना कि वो जिन पर गज़ब हुआ, या उनके सिवाय जिन पर गज़ब हुआ। ठीक, या अदर देन उनके जिन पर गज़ब हुआ। तो रास्ते की ही बात चल रही है, और यहाँ ध्यान से देखें लाम लगा हुआ है इस आयत पर, यानी कि अभी बात पूरी नहीं हुई है। यहाँ देखें बात अभी कंटिन्यूएशन में है जो आगे चल रही है। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का जिन पर गज़ब हुआ। ठीक, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका इनाम हुआ, आपने इनाम किया, और ना कि उन लोगों का जिन पर गज़ब हुआ। ठीक, और फिर दो वर्ड और रह जाते हैं, वला अज़्ज़ालिन। वला का मतलब, वा का मतलब हो गया और, ठीक, और ला का मतलब हो गया नहीं, और नहीं, या और ना। ठीक, और ना अज़्ज़ालिन। अज़्ज़ालिन बना है जो है वला, तो ये हो गया। अज़्ज़ालिन बना है जलालत या गुमराही से। ठीक, तो ये असल में इसका वर्ड जो है जल्ला है, ज़्वाद लाम लाम, इसका वर्ड जो है असल में जल्ला है, और इसका प्लूरल बनता है जालून जालिन, ये दोनों बनते हैं। इस्तेमाल यहाँ पर जालिन किया गया है, हम लोग आगे समझेंगे कि ऐसा यहाँ पर क्यों किया गया, क्यों नहीं जालून लिया गया। तो जब भी हमको किसी का प्लूरल बनाना होता है, आम तौर से जब वो सिफात टाइप से दिखाई दे तो वो जो है ऊना या ईना लगा देंगे। जैसे मुस्लिम का प्लूरल हो जाएगा मुस्लिमून मुस्लिमीन, मुशरिक का हो जाएगा मुशरिकून मुशरिकीन। ठीक, सालेह का हो जाएगा प्लूरल सालेहून सालेहीन। तो इस तरह से प्लूरल जो है आप सिफात का ऊना ईना लगा देंगे तो बन जाएगा ऊन इन। तो वलद ज़ालिन, और ना गुमराहों का, यानी रास्ता उन लोगों का दिखाइए जिन पर आपने इनाम किया, ना कि उन लोगों का जिन पर गज़ब हुआ, और ना कि गुमराहों का। इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है जालिन और जालिमीन में। ठीक है, तो जालिन जो है उसका रूट लेटर हमने देखा था ज़्वाद लाम लाम है, जबकि जालिम जो है ये ज़ौ है और लाम है और मीम है। दोनों, इसमें मीम आपको नहीं मिलेगा और इसमें मीम आपको मिलेगा। तो जालिम नहीं है ये, जालीन है, यानी गुमराहों का। तो रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ, और ना वो जो कि गुमराह हुए। ठीक, इसमें एक जो है पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पर। वो पॉइंट क्या है कि जब हम कहते हैं अनअमता, तो अनअमता के अंदर तेरा जो है या आपका इसके अंदर इनबिल्ट है, इनाम किया आपने। ठीक है, ये वर्ब है और वर्ब की इस फॉर्म से पता चलता है कि इनाम किया तूने, इनाम किया आपने। ठीक, यहाँ पर इनाम को हम लोग अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़ रहे हैं कि आपने इनाम किया जिन लोगों पर। फिर जब हम लोग मग़ज़ूब की बात करते हैं, इसमें जो है ता नहीं आता है या वर्ब नहीं है, ये नाउन है। ठीक, और नाउन ऐसा जिसके ऊपर काम हुआ हो, ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर गज़ब का काम किया जाए,
وہ آبجیکٹ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اس ورڈ کے اندر نہیں جوڑی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی غضب زبردستی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی عمل ایسے کیے کہ وہ مغضوب ہو گئے. ٹھیک. تو یہاں پر آپ جب بھی ترجمہ بولیں گے یا سوچیں گے تو تیرا غضب، تو نے غضب کیا، یہ آپ نہیں لائیں گے، کیونکہ یہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کو لایا ہی نہیں کیا. یہاں پر عمل کے حساب سے وہ خود مغضوب ہو گئے، یہ بات یہاں پر آئی ہے. اور انعام جان لیں، انعام تو جو ہے جب تک دینے والا نہ چاہے کوئی کسی سے انعام لے نہیں سکتا. یعنی انعام جب تک سامنے والا دے گا نہیں، آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ اس سے جھگڑا تو نہیں کر سکتے کہ مجھے انعام دو، مجھے انعام دو. کیوں دیں انعام؟ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا ورب اس طرح سے استعمال ہوا ہے کہ انعام کیا آپ نے، یعنی آپ نے چاہا تو آپ نے انعام کیا، نہیں تو جو ہے یہ مسئلہ المغضوب کی ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہم پر غضب کیا جاتا. ٹھیک. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین بھی جان لیجئے یہ بھی ناؤن ہے. ٹھیک. یعنی وہ لوگ جو لوگ گمراہ ہو گئے، الضالین گمراہ ہونے والے. ٹھیک. تو یہ سورہ فاتحہ کا کمپلیٹ ترجمہ ہو گیا الحمدللہ. اس کو ایک بار اور ہم لوگ دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم جو کہ رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ٹھیک. ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. پھر دیکھیں ہم کا معاملہ آیا، یعنی یہ پوری جو ہے پبلک دعا ہے یہ. ایاک نعبد ہم سب صرف تیری ہی، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین ہم صرف آپ ہی سے تو مدد مانگتے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دیجیے. اہدنا ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم نہ کہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. تو یہ جو ہے کمپلیٹ ترجمہ ہو گیا. اس کو آپ لوگ کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اس میں آئیے تھوڑی سی اور چیزیں دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ کی جو آیت کی نمبر ہے وہ دو طرح سے بتائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے، دونوں کے اپنے اپنے لاجک ہیں، آپ تفسیر میں جا کے اور جو ہے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں. تو ایک ترکیب تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس سے باہر رکھتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 1، پھر آیت نمبر 2، 3، 4، 5، اور یہ دیکھیں یہاں 7 آ گیا سیدھے. یہاں پر علیہم پر 6ویں آیت کاؤنٹ کی جاتی ہے. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ کیا ہے جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں فالو کیا گیا ہے؟ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت لی جائے، پھر جو ہے الحمدللہ رب العالمین کو 2، اور یہاں 3، اور یہاں 4، اور یہاں 5، اور یہاں 6، اور صراط الذین انعمت علیہم سے لے کے ولا الضالین تک 7ویں ایک آیت کاؤنٹ کی جائے. تو دونوں طریقے کے اپنے اپنے لاجک اور اپنے اپنے پروف ہیں. اس میں کوئی بھی جو ہے جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات، اب آپ اس سورے کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کے 3 حصے نظر آئیں گے. اس سورہ مبارکہ کے 3 حصے آپ کو نظر آئیں گے. ایک پہلا سیکشن جو نظر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اور اس کی تعریف اور اس کی 4 صفات کا بیان ہے. یہ آیت نمبر اس جو یہ ٹیکسٹ لکھا ہے اس کی آیت نمبر 3 کے حساب تک. الحمدللہ رب العالمین، یعنی قرآن کا جو پہلا ورڈ آپ کو ملے گا، جو پہلی انفارمیشن، جو پہلی چیز آپ کو قرآن کھولتے ہی ملے گی، وہ کیا ملے گی؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام کی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. پہلی بات قرآن کی. ٹھیک. رب العالمین یہ صفات نمبر 1 ہے. تمام جو صفتیں یہاں گنائی گئی اس میں سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. نمبر 1 وہ سب کو کھلانے پلانے پالنے والا ہے. نمبر 1 پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ رحمان ہے. صفت نمبر 2 کہ وہ رحمان ہے. صفت نمبر 3 کہ وہ رحیم ہے. ٹھیک. وہ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ اس کی رحمت کا لیول بہت زیادہ ہے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اور تیسری صفت رحیم کی مطلب وہ ہر وقت بھی رحم فرمانے والا ہے. چوتھی صفت اس کی کوالٹی اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کا، یوم الدین کا یا بدلے کے دن کا یا روز جزا کا مالک بھی وہی ہے. ٹھیک. تو 4 صفاتیں اللہ تعالیٰ کی آئی. اب بندے نے دیکھا کہ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے، وہی ہمارا کھلانے پلانے پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اور پھر آخری جب آخرت کا دن ہوگا تو جو ہے یہاں تک دنیا کا معاملہ آ گیا، رحمان رحیم قیامت میں بھی یہ چلے گا. اور جب آخرت کا دن ہوگا تو وہی اس دن کا الٹیمیٹ اور ایبسولوٹ مالک ہمارے سامنے ہوگا. کوئی اور مالک کہنے والا اپنے آپ کو نہیں ملے گا. تو مالک بھی وہی ہے.
یہ ایک سیکشن ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفات آ گئی، 4 صفات۔ پھر بندہ اپنا معاملہ پیش کرتا ہے، ہم لوگ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی 2 چیزیں، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایک اور اینڈ لگائے، اور ایاک نستعین، اگر ہم کسی سے مدد مانگیں گے، یاد رکھیں غائبانہ مدد ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے آپ کسی سے کہیں نا کہ مجھے پانی دو اور آپ کا دوست کھڑا ہوا آپ اس سے کچھ مدد مانگے، ایک کوئی انسان حاضر ہے اس سے آپ مدد لیتے ہیں، وہ بھی مدد اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی وہ انسان کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکے گا۔ تو اصل جو ہے حقیقی طور پہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو، پانی اس کے بازو میں، آپ پانی مانگے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو پانی نہیں دے سکے گا۔ تو یعنی حقیقی اصل طور پر مدد کا جو آرڈر ہے یا اپروول ہے یا مدد دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور کسی سے اسی لیے مدد نہیں مانگی جائے گی۔ غائبانہ طور جیسے دعا ہم لوگ کرتے ہیں، یہ کسی اور سے جو ہے ہم دعا کیوں مانگیں گے جب وہ جو ہے موجود ہمارے سامنے کھڑا ہی نہیں، تو مجھ سے کیوں ایسی چیز مانگے؟ اور اگر کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں تو وہ دے گا کہاں سے؟ وہ تو مالک بھی تو اللہ ہی ہے، تو دے گا بھی اللہ ہی۔ تو یہاں پہ بندہ 2 چیز کہتا ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو صرف آپ ہی کی کریں گے، اور اگر ہم مدد مانگیں گے تو صرف آپ ہی سے مدد مانگیں گے، کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگیں گے۔ یہ بات ہوئی۔ پھر اس میں جو ہے تیسرا سیکشن یہاں پر آیا راستے کا۔ اب اس بندے نے کہی کہ ہم آپ ہی سے جو ہے مدد مانگیں گے، تو جو پہلی مدد مانگی گئی وہ ہدایت کی ایک جو ہے دعا مانگی گئی، کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو نظر آئی یہاں پر بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو مدد مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، اور جو چیز مانگی جائے سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت ہے تو ساری چیزیں ہیں، ہدایت ہے تو کوئی بھی جو ہے چیز جو ہے وہ کام کی نہیں آئے گی قیامت کے دن۔ تو ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، اور راستہ کس کا ہو کس کا نہ ہو۔ اس میں دیکھیے اس میں کیوں یہ مغضوب اور ضالین، اور اس کا کیا معنی ہے آپ تفسیر میں پائیں گے، اور حدیث کے حساب سے بھی آتا ہے کہ المغضوب جو ہے یہودی تھے یعنی کہ جیوز، اور الضالین جو ہے یہ کرسچن یعنی کہ نصارہ۔ یہ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ مغضوب کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وہ جو جانتا ہو اور جان بوجھ کر عمل نہ کرتا ہو، جن کو پتہ تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے ہیں، یہ مغضوب ہے۔ ضالین وہ ہیں جو نہ جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، نہیں ہمیں نہیں جاننا ہے، ہمیں نہیں کچھ، ہم جتنا پتہ ہے بس ہے، ہمیں کچھ نہیں جاننا ہے۔ تو ضالین کون ہے؟ نہ خود جو ہے جہالت میں ہے، اور جاننے کی اس کے اندر کوئی جو ہے صحیح بات جاننے کی اس کے اندر کوئی کیوریسٹی یا کوئی اس کے اندر تجسس بھی نہیں کہ ہاں میں پتہ کروں کہ صحیح بات ہے کیا۔ ہیلو، اور بتائیں، کسی کے پاس آواز نہیں آ رہی ہے تو بتائیں۔ سیف صاحب کے پاس اگر آواز آ رہی تو سیف بھائی ہو سکتا ہے آپ کے پاس پرابلم ہوگی شاید، تو چلیے آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس کے اندر جو ہے 2 چیزیں ہیں، مغضوب اور ضالین۔ اب دیکھیے آپ دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ تو جو ہے جب سے آدم علیہ السلام کو جو ہے دنیا میں جو ہے نازل فرمایا گیا، جب سے جو ہے ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہدایت دی جاتی رہی نبیوں کے تھرو، کتابوں کے تھرو، جو کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا ڈیمو کلاس میں بھی جو ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ تو ہدایت ملی سب کو، لیکن کوئی اس پر جاننے کے باوجود بھی نہیں چل پایا، اور کوئی اس ہدایت کو جو ہے غلط طریقے سے سمجھا، اور اس میں جو ہے اپنے گمان اور یہ چیزیں لگا کر جو ہے اس پہ عمل کیا اپنی مرضی سے۔ تو ہدایت ملی تو صحیح، صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دیا تو صحیح، لیکن بہت سارے ایسے گروپ تھے جو ہدایت ملنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکے، ٹھیک، المغضوب، ٹھیک۔ اور بہت سارے ایسے گروپ تھے جو ہدایت ملنے کے، ان کے پاس بھی تو کتاب آئی تھی توریت اور انجیل، پھر یہ کیوں نہیں کامیاب ہوئے اگر ابھی تک اسی پر جمے ہیں؟ تو ہدایت ملی تو تھی لیکن یہ سکسیسفل نہیں ہو سکے اپنی جو ہے اپنے جو اندر کا معاملہ تھا اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہاں پر بہت ہی کوشیس ہونے کی، بہت ہی جو ہے اپنے آپ کو وارن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت مل تو جائے گی، لیکن اس ہدایت کو لے کر صحیح منزل مقصود یعنی کہ جو اللہ کی رضا تک پہنچنا بھی ایک کام رہ جاتا ہے۔ صرف ہدایت لے کر بیٹھنے سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ ہمارے سامنے 2 گروپ رکھے گئے ہیں، المغضوب اور الضالین۔ یہ 2 گروپ ہدایت ملنے کے بعد بھی جو ہے اللہ کی رضا کو نہیں پا سکے۔
جبکہ یہ ہے اس کے پہلے آیا انمتا علیہم، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اس ہدایت کو جنہوں نے لیا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب انعام کے بارے میں سوچے، یہاں بدلہ نہیں لکھا گیا ہے، یہاں انعام لکھا گیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ بھائی آپ نے ایک کام کیا اور اس کے بدلے میں آپ کو دن بھر کی مزدوری جو طے تھی مل گئی، یہ ہو گیا اس کا جو ہے ایک محنتانہ مل گیا اس کو، ٹھیک۔ دوسری چیز ہے انعام کرنا، مزدور نے کام کیا، اس کو 100 روپے ملنے چاہیے تھے، لیکن اس کو انعام دے دیا گیا 1000 روپے کا، جائیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے محنتانے سے کہیں زیادہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مالک، ایک بہت بڑا بادشاہ جس کے پاس خزانوں کی اور چیزوں کی کوئی کمی نہ ہو، وہ دل کھول کے جو ہے انعام دے گا۔ تو یہاں دوسری ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو صراط مستقیم کو لے کر اس پر عمل کرتا ہے، چلتا ہے، اس کو اس کا محنتانہ ہی نہیں بلکہ اس کا انعام ملتا ہے۔ یعنی 100 روپے اگر اس کو ملنے تھے تو اس کو 1000 یا کروڑوں بھی مل جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے انعام۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ نیکیوں کو بہت کئی 100 گنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جتنا اللہ چاہے اتنا نیکیوں کو بڑھا کے اس کا انعام دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور میٹر ہمیں سمجھ میں آیا کہ انعام کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے بدلہ، چونکہ نیکیوں کی کوئی بہت زیادہ جو ہے قیمت نہیں ہوتی ہے، جو ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ پتا ہوگا کہ ایک انسان جاتا ہو کہتا ہے کہ میری ساری نیکیاں یہ ہے، میں نے یہ کیا ہے، تو اس کو جو ہے صرف ایک کٹورا، ایک گلاس پانی ہی مل پاتا اپنی ساری نیکیوں کے بدلے میں۔ تو اصل میں تو انعام جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں ہمارا فوکس نمبر 1 ہدایت لینا، نمبر 2 ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا جن کو انعام ملا، تاکہ ہم بھی رائٹلی گائیڈڈ اور صحیح طرح سے عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اس میں ہم لوگ کو بیسک 3 چیزیں پتہ چلی کہ جو ہے سورہ فاتحہ کے 3 سیکشن آپ کو موٹے موٹے ملیں گے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا بیان ہے، دوسرے میں بندے کا اپنا اقرار نامہ ہے کہ وہ کیا کرے گا آج سے، اور تیسرے میں پھر یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں مانگوں گا مدد آپ ہی سے، تو جو سب سے بڑی مدد اس نے مانگی وہ ہدایت کی مانگی، اور اس کے اندر بھی کافی ایکسپلینیشن ہوگی۔ اب اس میں خاص بات ایک دیکھنے کی ہے، جو مفسرین اور جو ہے علماء کرام کی جو ہے ملتا ہے ان کے ایکسپلینیشن میں، کہ یہ جو پوائنٹ ہے ایاک نعبد، یہ پہلے پارٹ کا کنکلوژن ہے۔ بندے نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہی حمد و تعریف کے جو ہے قابل و لائق ہے، تمام کی تمام، اور وہی رب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی سے جو ہے سارے کام ہونے والے ہیں۔ تو اس بات پر بندہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نعبد، تو پھر عبادت تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ جب وہ سب کچھ یہی ہے تو اس کا کنکلوژن تو یہی نکلا کہ بھائی عبادت تو پھر اسی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، پھر کسی اور کی کیوں؟ یہ اس کا کنکلوژن مانا گیا۔ دوسرا پارٹ جو ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اس تھرڈ پارٹ کا انٹروڈکشن مانا گیا کہ اب ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے، اور اس مدد کا ایکسپلینیشن آگے آگے۔ تو ایاک نعبد پہلے پارٹ کا کنکلوژن ہو گیا، اس کا نچوڑ یا اس کا سمجھنے کیا سمجھ میں آیا وہ کہ یہ اتنی ساری صفات اگر ہم کو سمجھ میں آئی تو ہمیں کرنا کیا، عبادت صرف اللہ کی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ دوسرے پارٹ کا انٹروڈکشن ہو گیا کہ اب ہم تمام مدد جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ صرف اللہ سے مانگیں گے۔ سب سے بڑی مدد جو ہے یہ جو ہے صراط مستقیم کی ہوگی۔ تو اس کی بہت ساری تفسیر ہے، اور جو ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں۔ جب آپ گرامر پڑھ لیں گے اور ناؤن، ورب، اور جو ہے نومینل سینٹنس، وربل سینٹنس پڑھ لیں گے تو اس میں اور بھی بہت خزانے ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں ہیں جو آپ کو ان سینٹنسز کو دیکھنے پر آپ جو ہے بالکل چونک جائیں گے کہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سینٹنسز ایسے فریم کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم لوگ وہ چیز پڑھیں گے تو واپس لوٹ کے آئیں گے اور سورہ فاتحہ کو پھر سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا جو ہے پہلا پارٹ تھا آج کے لیسن کا۔